اس دین کی حفاظت اللہ کو مطلوب تھی، تو اس کے قبل اس کے کہ لوگ ہوا پرستی میں گمراہ ہوتے، اور وہ شخصیات جو مجمع علیہ تھیں، اور وہ شخصیات جو ہماگیر تھیں، جن کا علم زندگی کے تمام شعبوں سے جو متعلق ضروریات ہیں ان سب پر ان کا علم حاوی تھا۔ ایک آدمی پورا مدرسہ ہوتا تھا۔ ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہوائے نفس بڑھتی جا رہی ہے، تو اللہ نے امت کو 4 مذاہب پہ جمع کر دیا۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام تھا۔ نہ ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس سوچ کے ساتھ اپنی علمی جہود کو نہیں اٹھایا تھا کہ لوگ ہمارے تابع ہوں گے، ہماری فقہ پر عمل کریں گے، ہمارے فتاوی پر عمل کریں گے۔ یہ عند اللہ قبول ہوئے۔ اللہ نے امت کو زیغ ضلال سے بچانے کے لیے، ہوا پرستی، نفس پرستی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے تکوینی نظام کے ساتھ ان 4 پر امت کو جمع کر دیا۔ بہت تھوڑے اس میں سے باہر نکلے، بہت کم، ہر دور میں رہے لیکن بہت کم برائے نام، آج بھی وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ جو انہوں نے نظام بنایا، اس کے پیچھے اللہ کی غیبی قدرت تھی۔ یہ کوئی تدبیر سے نہیں تھا کہ بھئی آگے یہ ہونے والا ہے تو ایسا کر دو کہ لوگ اس پہ آ جائیں، ایسا نہیں تھا۔ دین کی حفاظت کے لیے اللہ کا اپنا غیبی نظام چلا کہ سورج مغرب سے جب تک نہیں نکلتا اللہ نے اسے باقی رکھنا ہے۔ صفات جب مدھم پڑنے لگی تو اللہ نے اپنے بندوں پر تزکیہ نفس کے مختلف طریقے الہام فرمائے۔ یہ جو ایک وجہ لکھی جاتی ہے کہ پھر علماء میں دنیا طلبی پیدا ہو گئی تو پھر مشائخ نے یہ طریقے ایجاد کیے، یہ بات مجھے وزنی نہیں لگتی۔ علماء ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس دور میں اور بھی تھوڑے تھے، ایسے مدارس نہیں تھے، ایسے کھلے عام علم کا نظام نہیں تھا۔ علماء تو بہت تھوڑے، اور اس دور میں بھی تھکے سے تھکا عالم بھی کوئی دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا تھا۔ میں آج تمہارے دورے کے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آج بھی جتنے ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے لڑکے ہیں، 100 میں ایک کوئی ہوگا جو اس دین سے دنیا چاہتا ہوگا، ورنہ اس گئے گزرے دور میں بھی ساری کمیوں کے باوجود وہ مخلص ضرور ہوتا۔ وہ اپنے 8-9 سال اس نے 100 کے گزارے، اس کو ضربہ کی گردان تک نہیں آتی، لیکن میں پھرا ہوں، میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میرا کتابی نہیں ہے، کتاب سے نہیں، مشاہدہ ہے کہ 100 میں 99 آج بھی مخلص ہیں۔ عمل میں کوتا ہوں گے، ممکن ہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، یہ بھی انممکن، لیکن اس نسبت سے وہ دنیا چاہتا ہو، ایسا کوئی 100 میں ایک ہوگا۔ تو اس دور میں تو کوئی لاکھوں میں ایک ایسا ہوتا تھا، کوئی اس نسبت سے دنیا چاہتا ہو۔ یہ بھی اللہ کا ایک تکوینی نظام چلا، جیسے کہ مذاہب اربع کو اللہ نے وجود دیا تو وہ 4 حضرات اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ اب ہوائے نفس ہے اور علم کا زوال ہے تو ہم ایک ترتیب بنا دیں، ایسی بات نہیں۔ ایسے ہی یہ جو صفاتی محنت تھی، یہ اس بنیاد پر نہیں تھی کہ علماء میں دنیا طلبی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں دنیا طلبی پیدا ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے لوگ بہت اعلیٰ صفات کے مالک تھے، ظلم و ستم تھا، وہ بھی بادشاہوں میں، نہ کہ عوام الناس میں، نہ کہ عامت الناس میں۔ تو اللہ کا ایک اپنا غیبی نظام تھا کہ اس نے صفات کو باقی رکھنا ہے، تو اس نے اپنے بندوں پر تزکیہ نفس کے مختلف طریقوں کو زندہ فرمایا۔ امام مالک فرماتے ہیں لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخری طبقے کی جو اصلاح ہوگی وہ اس طرح ہوگی جیسے پہلے کی ہوئی۔ قرن اول میں جو اصلاح کا نظام ہے وہ دعوت کا چلا ہے، دعوت کا نظام چلا ہے۔ دعوت کے ذریعے سے، دعوت کی جہد کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے ذریعے سے علم بھی زندہ ہوا، تزکیہ بھی زندہ ہوا۔ پھر دعوت اجتماعی شکل میں ماند پڑی، تو پھر یہ آخری دور کی آخری کوشش ہے۔ اس کے سرے جا کر ملتے ہیں اوپر، جب اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا تو یہ دعوت کے سلسلے وہاں جا کے مل رہے ہیں۔ تو اس تھوڑی زندگی میں نہیں چاہتا کہ تم کسی
کم درجے کی محنت میں لگ جاؤ، تمہارے پاس تھوڑے پیسے ہوں تو پھر تم روٹی کو ترجیح دو گے، تم کرتا بدلنے کو ترجیح نہیں دو گے۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، یا روٹی کھا لو یا اپنا کرتا نیا خرید لو، تو تم کہو گے یا کرتے سے تو گزارا ہو رہا ہے، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تھوڑے پیسے والا سوچ سمجھ کے اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے، تھوڑے پیسے والا سوچ سمجھ کے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس زندگی تھوڑی ہے، سوچ سمجھ کے خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اولا میں لگ جاؤ۔ شیطان 6 راستوں پر 6 جگہ بیٹھتا ہے، شیطان 6 جگہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے 6 جگہ بیٹھتا ہے۔ ان میں ایک جگہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کسی طرح بھی گمراہ نہیں کر سکا تو اسے پھر افضل سے ہٹا کر غیر افضل پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی آخری محنت ہوتی ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان بیٹھتا ہے، سنت اور بدعت کے، جب وہ کفر میں نہیں مبتلا کر سکتا اور اس ایمان میں آتا ہے تو پھر سنت اور بدعت کے درمیان بیٹھتا ہے، اس کو بدعت میں مبتلا کرتا ہے۔ چونکہ مبتدع توبہ نہیں کرتا، کبائر والا تو توبہ کر لیتا ہے، پھر جب وہ اس کو بدعت سے نہیں ہٹا سکتا تو پھر کبیرہ گناہوں پہ لاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا چسکا بھی آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، وہ کل آیا نہیں کرتی، آدمی لذتوں کا غلام ہو کے ایسے ہی مر جاتا ہے۔ جب وہ کبائر سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اسے اوروں کے عیب دکھانے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اوروں کی کمیاں اچھالنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اسے عجب نفس میں مبتلا کرتا ہے۔ زوم خیش اعجاب المرء برائہ، اعجاب کل ذی رأی برائہ۔ جب وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اسے غیر افضل میں لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس وقت میدان میں دعوت سے افضل کوئی کام نہیں۔ تمہاری جوانی ہے، ہمارا زوال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری طاقت اس مبارک محنت میں لگ کر قیمتی بنے، ایسا نہ ہو غیر افضل میں لگ کر تم کل قیامت کے دن اس بات پہ حسرت کر رہے ہو، ہائے یہ کر لیا ہوتا تو آج زیادہ نفع کما لیا ہوتا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول متعدد دفعہ ان مجالس میں دہرا چکا ہوں کہ تصوف ہمارے دور کی چیز تھی، آج دعوت کا دور ہے۔ سورہ کہف میں 3 قصے بیان ہوئے بڑے، ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، 3 سفر ہیں، ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف کا سفر ہے خانقاہی نظام کے مشابہ، موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے مدرسوں کے نظام کے مشابہ، اور ذوالقرنین کا سفر ہے دعوت اللہ کا، دعوت اللہ کا۔ تو تزکیے کا منتہا غار ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ غار پر پہنچے، سفر ختم ہو گیا۔ علم کا سفر مجمع البحرین تک ہے، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، تو علم کا سفر مجمع البحرین پر جا کر ختم ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کیوں سفر کیا؟ بادشاہی کے لیے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ ذوالقرنین نے کیوں سفر کیا؟ فتوحات کے لیے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ یا اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے مال غنیمت کے افسانے سنانے کی؟ ذوالقرنین کے سفر کی وجہ قرآن میں خود دیکھو، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا۔ یہ ذوالقرنین نے کیوں سفر کیا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس نے کیوں سفر کیا تھا۔ فتوحات کے لیے نہیں، ملک گیری کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، بڑا بادشاہ کہلانے کے، یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن۔ ایمان لاؤ ہے، دعوت اس آیت سے میں استنباط کر رہا ہوں دعوت کا، کہ دعوت کا منتہا مطلع الشمس سے مغرب الشمس ہے، اور مغرب الشمس سے مطلع الشمس حتی اذا بلغ، کیا ہے مطلع الشمس، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس۔ تو دعوت کا جو میدان ہے وہ مشرق سے مغرب سارا عالم ہے، اور وہ تو ابھی
عالمی نبی کا عالمی امتی بھی نہیں تھا، ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہمارا میدان تو ذوالقرنین سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ تو ایک سفر ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کو تزکیہ سے میں نے تعبیر کیا، اس کا منتہا غار ہے۔ ایک سفر ہے طلب علم کا، اس کا منتہا مجمع البحرین ہے۔ ایک سفر ہے دعوت کا، اس کا منتہا مغرب شمس اور مطلع الشمس ہے۔ مشرق سے مغرب تک کھلا میدان ہے، گھوڑے دوڑاؤ۔ اگرچہ تمہارے پاس ذوالقرنین کے نہ لشکر ہیں نہ تمہارے پاس وہ طاقت ہے، لیکن تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کے محبوب کی دعاؤں کا خزانہ ساتھ لے کر، فرشتوں کے لشکر ساتھ لے کر تم سارے عالم میں پھرنے والے بنو، اللہ تمہیں ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ تین جو الفاظ ہیں نا، فاووا الی الکہف حتی ابلغ مجمع البحرین، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اس تینوں تعبیرات میں ہر عمل کی وسعت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ایک کی وسعت یا ایک کا منتہا غار پہ ختم ہے، دوسرے کا منتہا مجمع البحرین پر ختم ہے، اور تیسرے کا منتہا مغرب الشمس سے لے کر مطلع الشمس تک پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور اللہ کہہ رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، چن لیے گئے۔ تو دعوت کی محنت کو تم اندر سے کرو، بیان ضروری نہیں، میں تو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں بیان کی تمنا مت کرو، نہ اس کے لیے کوئی سکیم بناؤ کہ میرا بیان کیا جائے، پیچھے رہو پیچھے رہو، سارا دن انفرادی دعوت میں کھپو۔ دعوت کا سب سے جو اشبہ بالانبیاء ہے وہ انفرادی دعوت، اشبہ بجہد الانبیاء، انفرادی دعوت اور انفرادی گشت ہے۔ ایسے بیان خطبے تو کبھی کبھی کریں، روزانہ کے نہیں ہیں، کبھی کبھی کریں۔ تو اشبہ بالانبیاء وہ یہ انفرادی دعوت، اس میں سارا دن کھپو تپو لگو، خدمت میں ہاتھ اونچا کرو، مجھے لگاؤ، دور گشت میں جانا ہے مجھے بھیجو، بیان کے وقت پیچھے سمٹ کے بیٹھو، آگے منہ کر کے نہ بیٹھو جو 3 دن ہو گئے میرا تو بیان ہی نہیں ہو۔ اس کو اپنی زندگی سے نکالو، ہو جائے اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگ کے بات کرو۔ درد درد خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، درد جو مولانا الیاس صاحب کے سینے میں تھا اس نے لوگوں کو نکالا، بیان نے کہاں نکالا؟ بیان کرنا تو انہیں آتا ہی نہیں تھا، تو مولانا یوسف صاحب خطیب تھے، ان کے خطبات نے پھر آگ لگائی، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کے اندر ایمان کی بجلیاں بھر دی انہوں نے۔ بولتے تھے تو مولانا احسان صاحب نے فرمایا ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم ایسے اوپر نہیں دیکھتے تھے، کہ لگتا تھا جیسے اللہ ہمارے سروں پہ آ چکا ہو، یہ کیفیت بن جاتی ہے جب وہ اللہ کو بیان کرتے تھے۔ ایسے نہیں دیکھا جاتا تو وہ توحید کو انہوں نے بیان کیا۔ مولانا غلام اللہ خان قاضی عبد القادر صاحب بڑے عجیب آدمی تھے، تزکیہ اور تبلیغ دونوں کو جمع کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، سبحان اللہ، عجب عجب۔ وہ مولانا غلام اللہ خان صاحب سے کہنے لگے آپ کہاں توحید بیان کرتے ہیں؟ جو مشہور تھے جماعت التوحید اشاعت التوحید والسنہ، کہنے لگے آپ کہاں توحید بیان کرتے ہیں؟ آپ تو توحید کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ شرک وہ شرک، یہ شرک وہ شرک، توحید تو مولوی یوسف بیان کرتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے پھر مولانا یوسف صاحب کا بیان سنا تو کہنے لگے آج مسلمان ہوا، آج مسلمان ہوا۔ تو کلمے کا موضوع ہے یقین کی تبدیلی، کہ تم سارا دن دعوت دو گے تو تب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، چوتھے دن تمہارا بیان ہو کیسے یہ کیفیت بن سکتی؟ بیان بھی تم 15 منٹ کرو گے تو تمہیں نیچے سے گھڑی دکھائیں گے بس کرو بس کرو، تو تم اس میں کیسے اپنے جوہر دکھا سکتے؟ اپنے جوہر دکھاؤ انفرادی دعوت۔ نماز کا تو یقین کا ابتدائی درجہ ہے کہ حلال اسباب پہ قناعت کرو، حرام چھوڑ، اور اعلیٰ درجہ ہے اسباب کا عدم وجود تمہارے لیے برابر ہو جائے۔ نماز کا ادنا درجہ ہے کہ تم تکبیر اولا صف اول کے اہتمام کرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری
سب تکبیر اولا چھوٹے، رکعت چھوٹے، تمہیں درد اٹھے، تمہیں نقصان کا احساس ہو۔ اور اعلیٰ درجہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز پڑھ میری یاد میں گم ہو کر۔ علم کا ابتدائی درجہ ہے تمہیں حدود شریعت معلوم ہو، اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس وقت میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، حال کے امر کو پہچاننا۔ یہ اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے فقیہ وہ ہے جو حال کے امر کو پہچانتا، اس وقت اللہ کے کون سے حکم میں لگنے سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوگا، یہ پہچان ہے۔ اور تبلیغ میں فضائل کا علم ہے، مسائل کا نہیں ہے۔ مسائل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، فضائل اس لیے ہیں، اس لیے ایک ہی کتاب کو پڑھا جاتا ہے کہ تبلیغ میں علم کا موضوع تاثر ہے، تاثر، کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات تمہارے دل پر اثر کرے، اثر، اور وہ تمہیں عمل پر کھڑا کرنے کا سبب بنے۔ 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ تم نے کب سے یہ حدیث سنی؟ اگر تمہیں یہ جذبہ نہیں نصیب ہوا کہ میں 40 دن تو پورے کر لوں تو تم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ اگر انہیں پہلی صف کا پتہ چل جائے تو یہ گھسٹ کر آئیں اور لڑائیوں سے جگہ حاصل کریں۔ اگر تمہیں پہلی صف کا شوق نہیں نصیب ہوا تو تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی۔ تو مسائل کا علم موضوع نہیں ہے تبلیغ کا، تبلیغ کا موضوع فضائل ہیں، فضائل ہیں۔ ان کو بار بار سن کر ان کے تأثر سے قدم اٹھانا۔ اب یہ تأثر ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو ابو طلحہ کہتا ہے بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نام پہ صدقہ، اللہ کے نام پہ صدقہ۔ عبداللہ بن عمر کو ایک رومن باندی سے عشق تھا، محبت نہیں تھی، عشق تھا۔ جب یہ آیت سنی تو نافع سے اس کی شادی کر دی، اپنے غلام نافع سے اس کی شادی کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی بیگم کی ایک باندی تھی، تو ان سے انہیں عشق ہو گیا۔ جب خلیفہ نہیں تھے تو اپنی بیوی سے کہتے یہ باندی مجھے ہدیہ کر دی، وہ اپنے اس سوکن پنی کی وجہ سے انکار کرتی تھی۔ جب یہ خلیفہ بن گئے تو ان کی بیوی نے اس کو پورا تیار کر کے آ کر پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ۔